نہ جانے کیا سمائی کے کاریگروں فاتین کے ہاسپٹل کی جانب کر دیا، نہ جانے کیوں دل کی مان لی جو بار بار چیخ کر کہہ رہا تھا اسے اپنا درد بتاؤ تو صحیح اور دیکھو کہ تمہارے درد پر تکلیف اسے بھی محسوس ہوتی ہے یا نہیں۔ اپنی گاڑی ہاسپٹل کی پارکنگ میں روک کر پچھلی سیٹ سے اپنی جاکٹ اٹھا کر پہنی، جس سے پہنتے ہوئے بازو میں درد کی ٹیس اٹھنا شروع ہوگی۔ ہونٹ پینچ کر بیگ سے ماسک نکال کر لگایا اور باہر نکل آئی۔ ریسیپشن پر جا کر ارد گرد نظر دوڑائی تو فاتین اسے کہیں نظر نہ آیا۔ السلام علیکم، نرس کو مخاطب کر کے کہا تو اس نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا۔ کیا میں ڈاکٹر فاتین راجپوت سے مل سکتی ہوں؟ انا نے مدعے کی بات کی تو نرس نے الجھن بڑی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ ان کی کیا لگتی ہیں؟ نرس نے سوالیہ لہجے میں استفسار کیا، کیونکہ ابھی تک ہاسپٹل میں فاتین سے ملنے کوئی نہیں آیا تھا اور آج ایک لڑکی اگر اس کو پوچھتی تو اس کی حیرت فطری تھی۔ انا نے اپنا ماسک نیچے کیا تو نرس کا منہ کھل گیا۔ انا راجپوت کو کون نہیں جانتا تھا، میڈیا کی دنیا میں اس کا ایک نام تھا۔ روز اپنے شو پر وہ لوگوں کی بولتی بند کرتی تھی، مظلوم لوگوں کے حق میں آواز اٹھاتی تھی، ایسے لوگوں کے چہرے بے نقاب کرتی کہ چینل والے اس کی دیدہ دلیری پر دنگ رہ جاتے تھے۔ 24 سال کی عمر میں میڈیا میں اپنا لوہا منوانے والی شاید وہ پہلی ہی تھی۔ اس سفر میں حیام اور ہم نے قدم قدم پر اس کا ساتھ دیا۔ وہ لوگوں کو بے نقاب کرتی تھی تو وہ سزا دیتے تھے۔ میری کزن ہے، وہ ضروری کام ان پڑھا کال اٹینڈ نہیں کر رہے تھے، اس لیے یہاں نہ پڑا، انا نے نرم لہجے میں کہا تو وہ نرس فدا ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شور میم، آپ کا ہی ہاسپٹل ہے، جہاں سے رائٹ جا کر لیفٹ ٹرن کریں گی تو سب سے پہلے سر کا آفس ہے، باہر نیم پلیٹ بھی لگی ہوگی۔ نرس نے چمکتی آنکھوں سے جواب دیا تو انا نے اپنا ماسک اوپر کیا۔ تھینک یو، انا نے نرس کو جواب دے کر پلٹنا چاہا جب اس کی آواز پر رکی۔ میم، آئی ایم اے بگ فین آف یو، کین آئی گیٹ یور آٹوگراف؟ التجائیہ لہجے میں کہا تو انا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ شور، انا کے کہنے پر نرس نے جلدی سے پین اور پیج آگے کیا، جس پر انا نے آٹوگراف دے کر اس کی جانب بڑھایا۔ اس سب کے دوران ہاتھ کی درد سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاتھ پر لپٹے ہوئے اسکارف کی وجہ سے لکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ نرس شاید انا کو دیکھنے میں ہی مصروف تھی جو اس کا دھیان ہاتھ پر نہیں گیا۔ درد برداشت سے باہر تھا، اسی لیے زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا نرس کے تھینک یو کا جواب دیا اور پلٹ کر تیز قدموں سے فاتین کے آفس کی جانب بڑھی۔ وہ جو پیشنٹ کی فائل ریڈی کرنے میں مصروف تھا، دروازہ کھلنے کی آواز پر سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ اپنے سامنے اس دشمن جان کو دیکھا، نظریں کچھ پل کے لیے ساکت ہو گئی، لیکن شام والی حرکت زیادہ کر کے غصے کی شدید لہر وجود میں سرید کر گئی تو فاتین ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا، جبکہ انا دروازہ لاک کر کے اس سے پیٹھ لگا کر کھڑی ہو گئی تھی اور اب اپنی جانب آتے فاتین کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی فاتین غصے سے کچھ کہتا جب کانپتے ہاتھوں سے انا نے جیکٹ کی زپ کھولی۔ انا کی اس حرکت پر فاتین کے قدم اپنی جگہ پر جم کے جیسے جیسے وہ زپ کھول رہی تھی گردن کے زخم واضح ہونے لگے، جبکہ لہو لہان شرٹ دیکھ کر فاتین کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ آن سرگوشی کی صورت میں الفاظ ادا ہوئے جو شاید فاتین راجپوت کو خود بھی سنائی نہ دیے تھے۔ دکھ، تکلیف، پیشگینی، نہ جانے کتنی ہی کیفیات میں اس وقت فاتین راجپوت خود کو محسوس کر رہا تھا۔ اپنے دائیں کندھے سے جیکٹ اتار کر اب دائیں سے اتارنے چاہی تو درد سے سکیو کی صورت اختیار کر گیا۔ وہ جو تب نہیں روئی تھی جب اس شخص نے اتنی بری طرح ہاتھ مستا، اپنے سامنے فاتین کو پا کر ان آنسوں کو روک نہ سکی۔ کوشش کے باوجود بھی جب جیکٹ نہ اتار سکی تو فاتین کی جانب دیکھا جو خون جھلکتی آنکھوں سے انا کے بازو کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سسکی بڑھ کر اسے پکارا تو فاتین ہوش میں آیا اور پل میں انا کے پاس پہنچا، اسے اپنے بازو میں بڑھ کر سر پر صوفے پر لا کر بٹھایا۔ کانپتے ہاتھوں سے جیکٹ اتاری زخم دیکھ کر اپنے جبڑے بینچ لیے، جبکہ انا نے آنکھیں بند کر کے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ سوال جواب بعد میں کرنے کا سوچ کر میڈیکل باکس لایا جو روم میں فائلز والی چھوٹی سی الماری میں موجود تھا۔ بازو کی پٹی کرتے ہوئے فاتین کی آنکھیں پل میں نم ہوئی، نظر اٹھا کر انا کو دیکھا جو شاید بے ہوش ہو چکی تھی یا کمال کا ضبط رکھتی تھی، جبکہ اس سب کے دوران فاتین کو اپنے دماغ کی شریانیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چہرہ بالکل صفار تھا، جبکہ آنکھیں آگ سے تابش لیے سب کچھ جلا کر بھسم کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھی۔ ہاتھ کی انگلیوں پر نظر پڑی تو وہ سوجی ہوئی محسوس ہوئی۔ دل کی دھڑکنیں بے ہنگم ہوئی، بری طرح سے لب کچلتے اسکارف ہاتھ سے اتارا۔ جیسے جیسے اسکارف اتار رہا تھا فاتین راجپوت کا دل کر رہا تھا دنیا جلا کر بھسم کر ڈالے۔ ایک بے احتیاط آنسو پلکوں کی بار توڑ کر انا کے زخمی ہاتھ پر گرا تو فاتین نے اپنے لب اس زخم پر رکھ کر مسیحائی کرنی چاہی۔ پٹی کر کے ٹیوب ہاتھ میں تھامے اور انا کے قدموں سے کھڑا ہو کر اس کے دائیں
جانب اپنا گھٹنا پھول کر کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاتھ سے بال انان کی گردن سے پیچھے کیے تو خود کو انگاروں پر لوٹتے پایا۔ سفید رنگت غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں لال ہو چکی تھی۔ گردن کی نسیں واضح ہونے لگی تھی۔ نظریں گردن سے ہوتے ہوئے کندھے پر گئی جس پر ناخنوں کے نشان تھے۔ خود پر ضبط کر کے ٹیوب سہموں پر لگا کر نیچے باکس کے پاس پھینک دی۔ اپنا بازو انان کے سر کے نیچے سے گزار کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ انان کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس پر سکون اور خود کے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا اور میسج ٹائپ کیا۔ یہ کار شام 6 بجے کے بعد سے کس کس جگہ پر رکی؟ مجھے وہاں کی مکمل فوٹیج چاہیے، اور جس جگہ پر اس پر اٹیک ہوا اور جس نے کیا وہ سب مجھے کل تک چاہیے۔ میسج سینڈ کرنے کے بعد انان کی طرف متوجہ ہوا۔ سرگوشی سے بھی کم آواز میں انان نے فاتن کو پکارا۔ جی جانے فاتن نے جذبات کی آنچ لیے گمبھیر لہجے میں انان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بڑھ کر کہا، تو انان نے بمشکل اپنی آنکھیں کھول کر اس کے جانب دیکھا۔ فاتن کا لہجہ جتنا نرم تھا، آنکھیں اتنی وحشت اور جنون لیے ہوئے تھی جنہیں دیکھا انان بھی کانپ گئی۔ انان نے خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیر کر انہیں تر کیا تو فاتن نے مخمور ہوتی نظروں سے انان کی یہ حرکت دیکھی۔ اپنے ہونٹوں پر فاتن کی نظریں محسوس کر کے انان نے پیچھے ہونا چاہا تو فاتن نے کمر میں بازو ڈال کر اسے خود پر گرا لیا۔ فاتن کی کلون کی ڈارک خوشبو انان کے اعصابوں کو جگڑ رہی تھی۔ اپنی پلکیں اٹھا کر فاتن کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ پلیز آن ڈونٹ ڈو دس پلیز، لہجے میں بے بسی لیے التجا کی تو انان اپنا سر واپس سے اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ تمہیں ملے ہر ایک زخم کا بدلہ فاتن راجپوت میں لے گا۔ انان کا ہاتھ ہونٹوں سے لگاتے فاتن نے دل میں انان کو مخاطب کر کے کہا، میں تمہیں اپنے پاس محسوس کرنا چاہتا ہوں آن، بہت پاس، اتنے پاس کہ تمہاری دھڑکنوں کا شور بھی بآسانی اپنے دھڑکنوں میں سن سکوں، اتنا پاس کہ تمہاری منتشر ہوئی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھا ہوا پاؤں۔ گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی تو انان نے نظریں اٹھا کر فاتن کی طرف دیکھا۔ نظروں کا تصادم اتنا زور آور تھا کہ وہ پلک جھپکائے بغیر نہ جانے کتنی دیر خود میں کھوئے رہے۔ فاتن نے اپنا ہاتھ انان کے چہرے اور گردن کے درمیان میں رکھا اور اجازت طلب نظروں سے انان کی طرف دیکھا جس پر انان نے خاموشی سے نظریں جھکا دی تو فاتن پوری شدت سے انان کے ہونٹوں پر جھکا، بری طرح سے انان کے سانسوں میں اپنی سانسیں الجھا کر قطرہ قطرہ اس کی سانسیں خود میں انڈیلنے لگا۔ انان کا لمس اپنے طرف دل پر ٹھنڈے پہاڑ کی طرح محسوس ہوا۔ انان کی حالت دیکھا فاتن راجپوت کو ایسا محسوس ہوا جیسے اسے جلتے انگاروں پر کھینچ لیا ہو۔ چھوڑنے والا تو اب وہ کسی کو نہیں تھا، لیکن اس وقت سب کچھ بھلا کر وہ صرف انان کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ انان کی کھوتی سانسوں کو محسوس کر کے اپنے ہونٹ انان کے ہونٹوں سے جدا کیے تو انان نے گہری سانس بھرتے اپنا سر فاتن کے کندھے پر ٹکا دیا۔ انان کا سر کندھے سے ہٹا کر ٹیبل تک گیا، وہاں سے اپنی کار کی کیز اٹھائی اور موبائل پر دانیال کو میسج ٹائپ کر کے فارم ہاؤس خالی کرنے کا کہا جس نے اوکے کا رپلائی کیا۔ اب انان کی طرف پلٹا جو آدھے کھلے آنکھوں سے فاتن کو ہی دیکھ رہی تھی۔ انان کے قریب آ کر بنا اسے سمجھنے کا موقع دیا اپنی باہوں میں بڑا اس اچانک آفات پر انان نے اپنے ہاتھ فاتن کے گردن کے گرد باندھ دیے۔ آفس سے نکل کر بیک ڈور کی طرف آیا۔ انان ڈور کھولو، کار کے پاس آ کر فاتن نے کہا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر کار کا ڈور کھولا تو فاتن نے بے احتیاط سے انان کو سیٹ پر بٹھایا اور اپنی طرف آیا۔ اس سب کے دوران اس کا چہرہ سپاٹ تھا جیسے انان نے بغور دیکھا۔ تم لوگوں سے رشتہ ہمارے لیے سزا بن گیا ہے نا؟ تو وعدہ ہے میرا تم سے فاتن راجپوت، تم لوگوں کی زندگی کو جہنم نہ بنا دیا تو میرا نام بھی انان راجپوت نہیں۔ ایسا زخم دوگی جو ناسور بن کر تمہارے پورے وجود میں سرایت کر جائے گا۔ وہ نہ جانے کب سے اپنے خیال میں گم تھی، چونکی تو تب جب فاتن نے گاڑی فارم ہاؤس میں روکی اور اب اس کی طرف آ کر ڈور اوپن کر کھتا۔ چلو آن، نرمی سے ہاتھ بڑھا تھام کر کہا تو انان کار سے نیچے اتری اور ارد گرد نظر دوڑائی جبکہ فاتن مضبوط قدم لیتا راہداری سے گزرتا روم میں انان کو لے آیا۔ رکو، یہی میں کپڑے لاتا ہوں، نرمی سے انان کا گال تھپتھپا کر کہا اور مڑ کر کبر کے پاس گیا، بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ہی ٹراؤزر نکالا۔ یہ لو آن، تم فریش ہو جاؤ، میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں، پھر میڈیسن لینا۔ فاتن کے کہنے پر انان نے کپڑے تھامے اور واش روم میں گھس گئی۔ سب کے فاتن پر پرشوق نظریں دروازے پر اٹکائی، کافی دیر کھڑا رہا، پھر سر جھٹک کر کچن کا رخ کیا۔ انان فریش ہو کر آئی تو فاتن صوفے پر بیٹھا کافی کے کپ میں انگلیاں پھیرنے میں مصروف تھا۔ وہ اندازہ نہیں لگا پائی کہ وہ اس کی موجودگی
محسوس کر چکا ہے، یہ انجان ہے۔ ہاتھ کی ہتھیلیاں آپس میں رگڑتے ششوپنج میں مبتلا وہ کبھی خواتین کو دیکھتی اور کبھی سائڈ صوبے کو۔ بھی ہمت کر کے خواتین کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی جو ابھی بھی اپنے عمل میں مصروف تھا۔ عنان نے اپنا ہاتھ خواتین کے ہاتھ میں رکھ کر کہا، جس نے گردن گھما کر اپنے قریب بیٹھی اپنی متاع جاں حیات کو دیکھا، جس کے کپڑے پہنے سیدھا اس کے دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے بے لگام ہوتے جذبات پر قابو پا کر سینڈوچ کی پلیٹ عنان کی جانب کھسکائی۔ فنش اٹ آن، تنبیہ لہجے میں کہا تو عنان نے سینڈوچ اٹھا لیا۔ یہ میڈیسن بھی لینی ہے، سو ہری اپ، میڈیسن پلیٹ کے پاس کرتے ہوئے کہا تو خواتین کے سنجیدہ لہجے پر عنان نے سر اسپات میں ہلا دیا، جبکہ خواتین صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر اپنے دونوں ہاتھ سر کے نیچے باندھ کر باغور عنان کو دیکھنے لگا۔ خواتین کی نظروں کی تپش اپنی پیٹھ پر محسوس کر کے عنان کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ عنان نے جلد از جلد میڈیسن کھا کر وہاں سے اٹھنا چاہا۔ خواتین جو تب سے عنان کی حرکت باغور دیکھ رہا تھا، اس کے اٹھنے کا ارادہ بام کر اپنی گرفت میں اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ عنان جو اٹھنے لگی تھی اپنی کلائی پر لگنے والے جھٹکے سے سنبھل نہ پائی اور خواتین کے کشادہ سینے سے ٹکرائی۔ خواتین کی حرکت پر شدید ناگواری محسوس ہوئی، مگر خود پر ضبط کیا اور گھبرائی نظروں سے خواتین کی طرف دیکھا جو سپاٹ چہرے سے عنان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اسٹاپ ڈوئنگ دس ڈرامہ آن، دبے دبے لہجے میں غرا کر کہا تو عنان کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا مطلب؟ ڈرتے ہوئے نظریں اس کی نظروں میں گاڑ کر پوچھا تو خواتین کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی، جبکہ ڈر تو وہ حقیقت میں گئی تھی۔ تم کیوں بھول جاتی ہو مسز فاتن راجپوت کہ میں تمہاری بچپن کا ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری روح کا بھی ساتھی ہوں۔ میں تو تب بھی تمہاری سمجھ جاتا تھا جب تمہیں بولنا تک نہیں آتا تھا، تو تمہیں کیوں لگا کہ تمہیں سمجھنے کے لیے اب مجھے الفاظ کی ضرورت پڑے گی؟ اپنی گرفت عنان کی کمر پر مضبوط کرتے ہوئے کہا تو عنان تکلیف سے سسک پڑی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی کمر پر بھی چوٹ لگی ہے اور عنان نے اسے بتانا گوارا نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ وہاں بھی مرہم لگاتا جو عنان برداشت نہ کر پاتی۔ کیا مطلب؟ خواتین کے گرفت نرم کرنے پر الجھ کر پوچھا۔ عنان کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے اس کے چہرے پر پھونک ماری تو عنان نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی۔ تمہیں پتہ ہے جب تم چھوٹی ہوتی تھی تب اگر مجھ سے غلطی ہو جاتی تو تم مجھ سے بات تک نہیں کرتی تھی، کوئی نہ کوئی سزا ضرور دیتی تھی۔ ویسے تمہارے ساتھ کھیلنے کے لیے تمہیں منانا پڑتا تھا، لیکن جب تم نے بدلہ لینا ہوتا تب خود ہی آ جاتی تھی میرے پاس اور میں ہمیشہ اسی بات پر ہوش ہو جاتا۔ لیکن وہ عنان ہی کیا جو بدلہ لیے بنا رہ جائے، سارا دن کھیلتی رہتی پر جب ہی پاپا یا ماما پاس آتے چلا چلا کر رونا شروع کر دیتی، اور جب تک وہ مجھے ڈانٹ نہ دیتے تمہیں سکون نہ ملتا، اور جب بدلہ پورا ہو جاتا تب تم پھر ایٹیٹیوڈ دکھاتی۔ تو میری اینگری برڈ کو کیوں لگا کہ میں اب سمجھ نہیں پاؤں گا؟ جو لڑکی 7 گھنٹے پہلے مجھ سے نفرت کا اظہار کر کے گئی اور اب ایک دم سے اپنے مرہم کے لیے میرے پاس آ گئی، تمہیں کچھ عجیب نہیں لگ رہا؟ جہاں تک میں تمہیں جانتا ہوں مائی اینگری برڈ، تم کسی کو ناپسند کرو تو مرتے ہوئے اس سے پانی لے کر نہ پیو۔ مجھ سے تو نفرت کا اظہار کیا گیا تھا۔ آبرو اچکا کر طنزیہ لہجے میں استفسار کیا تو عنان نے ہونہار نظروں سے فاتن کو گھورا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اٹھ کھڑی۔ اس سب کے دوران ہاتھ میں تکلیف تو ہوئی، لیکن اپنے انا اور غصے میں اسے مکمل نظر انداز کر کے، جبکہ فاتن مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں ہے، مجھے تم سے نفرت، شدید نفرت ہے۔ سنا تم نے فاتن راجپوت، تم سے جڑی ہر چیز نفرت ہے، اس رشتے سے بھی جو توق کی مانت میرے گلے میں لٹکا ہے، عنان نے چلا کر کہا تو غصے سے فاتن کی رگیں تن گئی۔ اپنے جبڑے بینچ کر آگ برساتی نظروں سے عنان کو دیکھا۔ اور جانتے ہو کیا فاتن، اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اس توق کو اتار پھینکوں گی میں، تمسخر اڑاتے لہجے میں کہا تو عنان کی اس بات پر فاتن کا ضبط جواب دے گیا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک ہی جست میں عنان تک پہنچا، اس کے بال اپنی مٹھی میں دبوچ لیے۔ جسٹ شٹ اپ عنان، اگر مزید ایک لفظ کہا تو گدی سے زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ آگ سی تبش لیے عنان کے چہرے پر غرایا تو عنان کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ تم نے کیا سوچا تمہارے آگے جھکتا ہی جا رہا ہوں تو کچھ بھی بکواس کرو گی اور فاتن راجپوت سن لے گا؟ تمہاری اس دل میں موجود ہر احساس پر صرف میرا حق ہے، عنان کے سینے پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر کہا تو عنان کا حیا شرم شرمندگی سے چہرہ تپ اٹھا، بلکہ حیا کے بوجھ سے باری ہوتی چکی۔ فاتن نے دلچسپی سے یہ منظر دیکھا۔ اور یہ لڑکی کہتی ہے اسے مجھ سے نفرت ہے، تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟
آن کے جس سے نفرت ہو اس کے قریب آنے پر چہرے پر گلال نہیں کھلتے۔ فاتین نے بے بس اپنے لب لہجہ کچل ڈالے، جبکہ انان نے اپنے لرزتے بائیں ہاتھ سے فاتین کا ہاتھ ہٹایا چاہا تو اس نے انان کی انگلیوں میں زبردستی اپنی انگلیاں الجھا کر اس کا ہاتھ پیچھے پشت سے ٹکا دیا۔ تمہیں پتہ ہے آن کہ مرد کتنا انا پرست ہوتا ہے؟ کوئی عورت اس سے اونچی آواز میں مخاطب ہو جائے تو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، اور تم نے آج کیا کیا؟ آنکھیں موندے اپنا سر انان کے سر پر ٹکائے ہوئے بوجھل اور گمبھیر لہجے میں کہا۔ فاتین کی گرم سانسوں کی تپش سے انان کو اپنا چہرہ جلد سا محسوس ہوا۔ نیند کی وجہ سے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تو خود کو گرنے سے بچانے کے لیے فاتین کی شرٹ دبوچی اور آنکھوں میں نیند کا خمار لیے فاتین کی طرف دیکھا جو گہرے سانس بھرتا انان کی سانسوں کو خود میں انڈیل رہا تھا۔ یہ دیکھا جسم کا سارا خون انان کو اپنے چہرے پر سمٹا محسوس ہوا۔ خود پر انان کی نظروں کی تپش محسوس کر کے آنکھیں واقعی تو انان کی آنکھوں میں نیند کا خمار دیکھا ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے۔ فاتین نے جان بوجھ کر اسے نیند کی گولی دی تھی تاکہ وہ آرام کرے۔ وہ جانتا تھا جب وہ اسے بتائے گا تو وہ یہاں سے جانا چاہے گی، اور فاتین نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑ جھگڑ کر اس کے دل میں بدگمانی بڑھائے۔ غصہ، ناراضگی یا چاہے نفرت ہی کرو، لیکن میرے پاس وہ میری ہی رہ کر کرو۔ دور جانے کا سوچنا بھی مت مسز، کیونکہ یہ ناممکن۔ تنبیہ لہجے میں انان کی نیند بڑی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ کر کہا، جبکہ انان نے بند ہوتی آنکھوں سے اپنا سر فاتین کے سینے سے ٹکا دیا تو فاتین نے اسے باہوں میں بڑھ کر کمرے کار ہو گیا۔ انان کو کروٹ کے بعد لٹا کر سر درارتے ٹیوب نکالی اور پھر بنا کسی ہچکچاہٹ کے شرٹ اوپر کر کے اس کی پیٹ پر نرم ہاتھوں سے ٹیوب لگائی۔ وہ اس کے سسکنے پر ہی جان چکا تھا کہ ضرور کوئی چوٹ لگی ہوگی اور وہ انا کی ماری اسے نہیں بتائے گی، اسی لیے فاتین نے اپنی گرفت نرم کر دی۔ جھک کر زخموں پر اپنے دہکتے ہونٹ رکھے فاتین کے لمس پر انان کھسمسائی۔ ٹیوب واپس آ کر دروازہ لاک کیا، بیڈ کی جانب آتے اپنی شرٹ اتار کر صوفے پر اچھالی، کمفرٹر کھول کر انان پر دیا اور اس کے ساتھ نیم درد ہو کر انان کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ اپنا آپ پکا جان مرید لگ رہا ہے، تھپڑ کھا کر بھی باہوں میں بڑے بیٹھا ہوں۔ غصہ کہاں غائب ہو جاتا ہے یار میرا؟ تمہیں دیکھا، انان کے چہرے کی طرف دیکھا، بے بسی سے کہا جو چہرے پر معصومی سجائے سو رہی تھی۔ انان کو اپنے اتنے قریب دیکھا فاتین کو اپنا آپ بہکتا محسوس ہوا تو سر جھٹک کر ہاتھ بڑھا کر لیمپ آف کیا اور آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کی، جو کہ ناممکن ہی تھا۔ صبح انان کی آنکھ کھلی تو خود کو فاتین کے مضبوط حصار میں قید پایا جو اسے تکیت کی طرح دبوچے انان کے بائیں کندھے پر سر رکھے اور کمر پر دونوں ہاتھ باندھے سو رہا تھا۔ انان کچھ لمحے تو سوئی جاگی کیفیت میں فاتین کو دیکھتی رہی، پھر کل کی طرح باتیں یاد آتے ہی اس کا حصار توڑ کر اٹھ کھڑی گھڑی پر نگاہ دوڑائی تو صبح کے 6 بج رہے تھے، اور پلٹ کر فاتین کو دیکھا جو انان کے اٹھنے پر کروٹ بدل چکا تھا اور اب باہوں میں انان کی جگہ تکیہ تھا۔ انان کے اندر جلن کا احساس پیدا ہوا، نفرت بڑی نظروں سے تکیے کو پورا کمینہ محبت کرتا ہے، مجھ میں اور تکیے میں فرق نہیں پتا۔ دانت پیس کر کہا تو کروٹ بدل کر لیٹے فاتین نے دانتوں تلے ہونٹ دبا کر بامشکل اپنا کہکہ روکا، جبکہ انان تن فن کرتی اس کی سائڈ آئی اور وہاں سے فاتین کی گاڑی کی چابی اٹھائی اور ہونہار نظروں سے فاتین کو گرتی دروازہ کھول کر باہر نکلتی چلی گئی۔ جبکہ انان کے جانے کے بعد فاتین جلدی سے اٹھا اور موبائل اٹھا کر کال ملائی جو پہلی ہی بیل پر ریسیو کر لی گئی۔ میڈم میری کار میں گئی ہیں، جب تک خیریت سے گھر نہ پہنچ جائیں پیچھا کرتے رہنا اور جہاں گڑبڑ لگے سوچنے سمجھنے کی بجائے سیدھا اڑا دینا، سرد لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے جی کہہ کر کال کاٹ دی گئی۔ سب کے فاتین کھڑکی سے انان کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دیکھیے مسٹر پولیس کو کیا پتا یا آپ انہیں کیا بتا رہے ہیں وہ الگ معاملہ ہے، لیکن جب آپ کوئی وکیل ہائر کرتے ہیں تو اسے سچ بتانا ہی پڑتا ہے تاکہ وہ اس حساب سے کیس لکھے۔ ایسا کیوں؟ سامنے بیٹھے شخص نے تہلے لہجے میں پوچھا تو نبال نے دل میں اسے 100 سلواتیں سنائی۔ اگر آپ نے چوری کی ہے تب بھی بتانا پڑے گا، کیونکہ پھر میں ان پوائنٹس کو دیکھوں گی جب آپ کو مجرم ثابت کر رہے ہوں گے، اور ہر وکیل اپنے کلائنٹ کو بچانے کے لیے ان چیزوں کو جھٹلائے گا اور دوسرے فریق پر الٹ دے گا۔ دیکھیے جب بتائیں گے کہ اپنی چوری کب اور کیسے کی، تب میں وہ باتیں نوٹ کر کے اس آدمی پر ڈال دوں گی، جہاں آپ ہوں گے وہاں اسے ایڈجسٹ کر دوں گی، نبال نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو اس آدمی بغور نبال کو دیکھا، جس پر نبال نے دھانت پیسے۔ کچھ دن پہلے نبال کے پاس ایک غریب آدمی آیا تھا، اس کا کہنا تھا کہ اس کے مالک کے آفس سے کسی نے پیسے چرائے اور الزام اس پر لگا دیا اور سب اسی کے خلاف ہے، لیکن اسے امجد نامی شخص پر شک ہے، یہ چوری اس نے کی ہے۔
اب وہ خود کو بچانے کے لیے اس غریب آدمی پر الزام ڈال رہا ہے۔ نبال نے انہیں یقین دلایا جو وہ کرتا ہے کرنے دے، کیس آپ ہی جیتیں گے۔ اب وہ یہاں بیٹھی اس شخص کی باتوں کو ریکارڈ کرتی عدالت میں اسے ڈبل کراس کرنے کی پلاننگ بنا رہی تھی کہ تبھی کسی کی موقع مارنے پر امجد کرسی سے نیچے گرا تو نبال گڑبڑا کر اٹھے، لیکن جیسے ہی نظر سامنے گئی تو چہرے کا رنگ پاک ہوا۔ دانیال جو کہ نبال سے ملنے کے لیے کوٹ آیا تھا تو اسے پتہ چلا کہ وہ سامنے کیفے میں گئی ہے، تو دانیال بھی ادھر ہی آ گیا۔ جیسے ہی دانیال نے آ کر کیفے میں نظر دوڑائی تو ایک جگہ ٹھٹکا رکی۔ نبال کسی 25-26 سال کے آدمی کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور وہ آدمی اسے ایکس رے کرتی آنکھوں سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ صاف ظاہر تک اس کا باتوں سے زیادہ باتیں کرنے والی پر دھیان تھا۔ اس منظر نے دانیال کے وجود میں آگ لگانے کا کام کیا۔ کسی بپھرے ہوئے شعر کی طرح طوفان کرتا ہوا اس شخص کی جانب بڑھا اور بنا اسے دیکھے اور سمجھنے کا موقع دیا اتنی زور سے اس کے چبڑے پر وار کیا کہ منہ کے بال کرسی سے نیچے گرا، جبکہ دانیال ہڑبڑا کر اٹھی اور مارنے والے کی طرف دیکھا۔ دانیال نے ہونہار نظر نبال پر ڈال کر آگے بڑھا اور اسے امجد نامی بلا کو سیکنڈز میں دند کر رکھ دیا۔ دانیال پلیز چھوڑیں، دانیال کا بازو پکڑ کر روکنا چاہا، جس نے گردن موڑ کا خون جھلکاتی آنکھوں سے نبال کو دیکھا۔ ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کو گھٹیا نظر سے دیکھنے کی، پھر سے اس شخص کو مارتے ہوئے کرایا تو نبال نے ڈر کر قدم پیچھے لی، جبکہ لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے اگر دانیال نے اسے نہ چھوڑا تو اس کے مخالفین اس بات کو ضرور اچالیں گے کہ نبال راجپوت کے شوہر نے ایک مظلوم شخص کو پیٹا، جبکہ معصوم تو وہ کہیں سے بھی نہیں تھا۔ ہمت کر کے نبال آگے بڑھی اور دانیال جو ایک ہاتھ سے اس شخص کا کالر پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے کا نقشہ بگاڑنے میں مصروف تھا، دانیال کا وار کرتا ہاتھ بازو سے تھام کر نیچے سے گزر کر اس کا سامنے کھڑی ہو گئی، جس پر دانیال نے دھکا دے کر اس شخص کو نبال سے دور کیا اور کمر سے ہاتھ ڈال کر نبال کو اپنے قریب کیا۔ اف پڑی اگر تمہیں لگ جاتی، پل میں ہونہار تاثرات نرمی میں بدلے، آنکھوں میں محبت اور فکر مندی واضح ہونے لگی۔ مجھ سے تو بات ہی مت کرے دانی، دانت پیس کہا، اسے گورا اور اس کا حصار توڑ کر باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ دانیال تیز مگر مضبوط قدم بڑھاتا نبال کی طرف بڑھا اور اسے سمجھنے کا موقع دیے بنا بازو سے تھام کر اپنی گاڑی میں لا کر بٹھا دیا، جس پر نبال نے دانت کچا کر اس شخص کو گورا جو اب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا گاڑی ریورس کر رہا تھا۔ تم ابھی وہ کچھ کہتے کہ دانیال کی سرد نظر سے بکھلا کر تم سے آ پڑا گے، مطلب آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ یہ بات کس طرح سے پھیلے گی، اس معصوم برے شخص کو نوکری سے نکال دیا جائے گا، لیکن آپ کو اس سب سے کیا دیکھ ہی رہا تھا، کھا تو نہیں گیا نا؟ مجھے دانیال نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو دانیال نے ایک دم سے بریک لگائی، جس پر نبال کا ساتھ ڈیش بورڈ سے لگتے لگتے بچا بھی وہ سنبھلی بھی نہ تھی جب دانیال نے کندھے سے تھام کر رخ اپنی جانب کیا۔ نبال کو دانیال کی انگلیاں اپنی جلد میں دھنستی ہوئی محسوس ہوئی۔ کوئی تمہیں میرے علاوہ دیکھا تو دیکھے بھی کیوں؟ لال ببو کا چہرہ لیے نبال کے چہرے پر دوڑا تو نبال نے تکلیف اور ڈر کے باعث اپنی آنکھیں میچ لی۔ دانی مجھے درد، ہاتھ ہٹائیے، کپ کپاتے منت بڑے لہجے میں کہا تو دانیال نے گرفت اور بڑھا کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ درد، تمسخر اڑاتے لہجے میں کہا تو نبال نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ تم جانتی بھی ہو کہ درد ہوتا کیا ہے نبال؟ درد وہ ہوتا ہے جو اتنے سالوں سے میں نے برداشت کیا، جس کی تکلیف مجھے روح تک محسوس ہوئی، اور درد وہ بھی ہے جو تم اتنے دنوں سے مجھے اپنی بے روحی سے دے رہی ہو، اور ہمارا درد دانی جو ہم نے برداشت کیا وہ سب کیا بے معنی ہے؟ دانیال کی بات کاٹ کر بے بسی سے کہا تو دانیال نے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں نبال کا چہرہ بھر لیا۔ تو کہہ تو رہا ہوں میرے پاس آ جاؤ۔ دانیال راجپوت ہر درد کا ازالہ کرے گا، نبال کی آنکھوں سے گرتے آنسو کو اپنے ہونٹوں سے چونتے ہوئے بوجھل و گمبھیر لہجے میں کہا۔ دانیال کا لمس نبال کو اپنے روح میں اترتا محسوس ہوا، لیکن سب کچھ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، وہ غرض نہیں بننا چاہتی تھی۔ ہر درد کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا، نبال نے نظریں پھیرتے ہوئے کہا تو دانیال نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ایک بار یقین کر کے تو دیکھو پری دانیال راجپوت تمہاری ہر تکلیف، ہر درد کو خود میں سمیٹ لے گا۔ اپنے تہکتے ہونٹ نبال کے گال پر ثبت کرتے ہوئے کہا تو نبال کو اپنا رواں کانپتا محسوس ہوا۔ اپنے کانپتے ہاتھوں سے دانیال کی شرٹ سینے سے دبوچی اور دانیال کی مخمور ہوتی آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن مجھے ڈر ابھی نبال اپنی بات مکمل کر دی کہ دانیال پوری شدت سے اس کے ہونٹ پر قابض ہو گیا۔ قطع کر کے نبال کی سانسوں کو خود میں انڈیلتے اس کے ہر حادثے پر ہر ڈر کو اپنے لمس سے ختم کرنے کی کوشش کی، اپنے ہاتھ نبال کی کمر میں باندھ کر اسے اپنے سینے میں بیچ لیا۔ نبال آنکھیں باندھ کے اس لمس کو اپنی رخ میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔
نہ جانے کتنی ہی دیر وہ ایک دوسرے میں کھوئے رہے، جب دانیال نے نبال کی اکڑتی سانسوں کی پرواہ کر کے اپنے ہونٹ نبال کے ہونٹوں سے جدا کر کے سر اس کے سر کے ساتھ ٹکا دیا۔ گاڑی میں مانی ہیزی سے خاموشی چھا گئی، باری ہوتی سانسوں کا شور ارتعاش پیدا کر رہا تھا۔ نبال کے ہونٹوں سے اٹھتی محصور کن خوشبو دانیال کو مدہوش کر رہی تھی۔ تمہیں اپنی محبت اپنے لمس میں اس قدر گم کر دوں گا نبال راجپوت کہ تمہیں اگر کچھ یاد رہے گا تو صرف نبال راجپوت۔ دانیال راجپوت کی شدت وارفتگیاں میرا لمس، میری محبت میں بور بور بھیگے، تمہارے وجود کو ماضی یاد کرنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ وہ جلد گمبھیر لہجے میں اتنی بے باک سرگوشیاں کرتے نبال راجپوت کو خود میں سمیٹنے پر مجبور کر گیا۔ دانیال کے جذبے لڑاتے نظروں سے بچنے کی خاطر نبال نے اس کے سینے سے جائے پناہ ڈھونڈنی چاہی، تو گاڑی میں دانیال راجپوت کا زندگی سے بھرپور قہقہ گونجا۔ نبال پر گرفت مضبوط کر کے اپنا چہرہ اس کے سر پر ٹکا کر سکون سے آنکھیں موند لی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مائسا نے سر اٹھا کر دیکھا تو بسام ہاتھ میں فائل اور کارڈ لیے اندر داخل ہو رہا تھا۔ کتنے دنوں بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر سرد مہری چھائی ہوئی تھی۔ یہ انویٹیشن آیا ہے کیسر روم آف انڈسٹری کی طرف سے، بسام نے کارڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تو مائسا اپنے حالات سے چونکی۔ اوہ ہاں ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتی ہوں، مائسا نے ہڑبڑا کر جواب دیا تو بسام نے سنجیدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے وہ بات ابھی تک نہیں بھول رہی تھی، جب بھی یاد کرتا ہر بار اپنا وجود جلتے انگاروں پر پاتا۔ اس فائل پر تمہارے اور حیام کے سائن بھی چاہیے، مائسا کو نظروں میں حصار رکھ کر کہا تو اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ اس کے لیے آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، کسی سیکرٹری کو بھیج دیتے، مائسا نے سرسری سا کہا، کیونکہ اسے یہی تھا کہ وہ اپنا کام چھوڑ کر اپنی کمپنی سے یہاں آیا صرف سائن اور کارڈ دینے، اور اب واپس جائے گا۔ مگر مائسا کی یہ بات بسام کو تپش دلا گئی۔ نہیں، سیکرٹری کو کیوں بھیجتا، تمہیں دیکھنے کے لیے مرا جا رہا تھا نا، اسی لیے سات سمندر پھلانگتے ہوئے یہ فائل خود لے آ گیا، کیونکہ اس سے سنہری موقع تو تمہارے دیدار کے لیے مجھے ملنا ہی نہیں تھا۔ نہ بلا وجہ بات کا بتنگا بناتے ہوئے سرد لہجے میں چلایا، اتنے دنوں سے خود کو ایک اندیکھی آگ میں جلتا محسوس کر رہا تھا۔ جب اتنے دنوں بعد وہ سامنے آئی تو وہ کہہ رہی تھی کسی اور کو بھیج دیتے۔ یہ بات تو بسام راجپوت کا دماغ خراب کر چکی تھی، جبکہ مائسا ہونکوں کی طرح منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی کہ اس نے ایسا بھی کیا کہہ دیا جو وہ ایسے بڑک رہا ہے۔ ابھی منہ کھولے ٹکر ٹکر کیا دیکھ رہی ہو؟ بسام نے انگلی سے کھلے منہ اور پھیلی آنکھوں کی طرف آنکھیں چھوٹی کر کے اشارہ کیا تو مائسا نے سر بٹا کر اپنا منہ بند کیا۔ اپنے دماغ سے غلط فہمی نکال دو کہ تمہیں دیکھنے کے لیے ایسے چھوٹے چھوٹے بہانوں کی ضرورت ہے مجھے، میری ملکیت، اور جب چاہے حق سے آ کر دیکھ سکتا ہوں، اگر کبھی خود نہ آ سکا تو تمہیں اپنے پاس بلا سکتا ہوں۔ اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کے مائسا کی جانب جھکتے ہوئے کہا، جبکہ مائسا حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسا عجیب شخص تھا، کہاں کی بات کہاں لے گیا، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا۔ بسام کے وجود سے اٹھتی ڈارک پرفیوم کی خوشبو مائسا کو اپنے حواسوں پر چاہتی محسوس ہوئی۔ کرسی کو پاؤں کی مدد سے پیچھے کو دھکیل کر بسام سے دور ہونا چاہا، جس کی تیز نظروں سے یہ حرکت پوشیدہ نہ رہ سکی۔ تمہارے کہنے کا جو بھی مطلب تھا، لیکن میرا مطلب صاف تھا، اور اس پارٹی کے لیے جو ڈریس میں بھیجوں گا وہی پہنو گی، نہ پہننے کی ضرورت، میں یہ کام میں بنا کسی ہچکچاہٹ کے خود سر انجام دوں گا، اسی لیے بنا چوچا کے پہن لینا، وگرنہ دوسری صورت میں اگر میں بہہ گیا تو میری جان لیوا قربت بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ بے باک لہجے میں آنکھ دبا کر کہتا سیدھا ہوا اور جھپٹنے کے انداز میں فائل مائسا کے ہاتھ سے لی اور تن پھن کرتا چلا گیا، جبکہ مائسا ابھی بھی ناسمجھی کی کیفیت میں اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مائسا اور ہم کی آواز پر مائسا اور نبال نے اس کی طرف دیکھا۔ جی بھائی، تمہیں نہیں لگتا جو عورت تم لوگوں کے ساتھ اتنا برا کر سکتی ہے، اس نے حسام لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ کیا ہوگا جو اس کے پاس تھے؟ اور ہم نے پرشوق لہجے میں کہا تو نبال نے چونک کر دیکھا، لیکن وہ ایسا کیوں کریں گی جبکہ ان کی بیٹیاں بسام اور حسام کو پسند کرتی ہیں؟ مائسا نے الجھن بڑے لہجے میں استفسار کیا تو اور ہم نے دونوں کی طرف دیکھا۔ صرف حسام اور بسام کو فاتین اور دانیال نہیں، حقیقت کیا ہے وہ جلد پتہ چل جائے گی، مگر تم سب سے یہی کہوں گا، اپنی ناراضگی میں انا لا کر اپنا رشتہ خراب مت کر لینا، یہ نہ ہو جب حقیقت سامنے آئے تو تم لوگوں کا رشتہ خراب ہو چکا ہو۔ اسی لیے جب تک سب واضح نہیں ہو جاتا تم لوگ
ان سے لڑو گی، یہ چھوڑو، اس کی بنا تو تم لوگوں کا گزارا نہیں۔ یہی کوشش کرنا کہ سامنا ہی کام ہو، باقی جس دن فائل ہاتھ لگے اور اس شخص کا نام پتہ لگ گیا جو اس سب کے پیچھے ہے تو سب واضح ہو جائے گا۔ فون کی آواز پر مائسہ اپنے خیالات سے چونک گئی۔ ارحم کی باتیں انہیں کافی حد تک ٹھیک بھی لگی تھی۔ خیام کا نمبر دیکھا، کال اٹھائی۔ میں فری ہوں، لنچ کر کے جا رہی ہوں، تم چلو گی؟ خیام کے کہنے پر مائسہ نے کارڈ دکھا۔ میں بھی فری ہوں، اور اہم بات یہ کہ کیسر روم اب انڈسٹری کا انویٹیشن کارڈ آ گیا ہے۔ 6 دن بعد پارٹی ہے۔ ٹھیک ہے، تم آ جاؤ نیچے، میں بس پہنچنے والی ہوں۔ 2 منٹ تک خیام نے کہہ کر فون رکھ دیا، جبکہ مائسہ اپنا بیگ اٹھاتی دروازے کی جانب بڑھی۔